بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اسی گاؤں کے آخری کنارے پر جہاں جنگل شروع ہوتا تھا، ایک ٹوٹا پھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ اسی جھونپڑے میں ایک غریب مگر نیک دل چرواہا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ چرواہے کا نام سلیم تھا۔ سلیم کی عمر زیادہ نہ تھی مگر ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ سلیم کے پاس دنیا کی دولت نہ تھی۔ اس کے پاس نہ سونا تھا، نہ چاندی، نہ زمین، نہ کھیت۔ اس کی صرف چند بکریاں، ایک ٹوٹا ہوا عصا اور اس کی بوڑھی ماں کی دعائیں تھیں۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے سلیم جاگ جاتا۔ فجر کے وقت اٹھتا، ماں کے لیے پانی گرم کرتا، اس کے لیے روٹی کا انتظام کرتا اور پھر احترام سے اس کے پاس بیٹھ کر کہتا، اماں میں جنگل جا رہا ہوں، دعا کر دینا۔ بوڑھی ماں کانپتے ہاتھوں کہتی، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، میرے بچے تمہاری محنت کو ضائع نہ کرے۔ سلیم اپنی بکریاں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ جنگل جہاں اونچے درخت تھے، گہری خاموشی تھی، مگر سلیم کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ اس کی نیت نیک تھی اور اسے یقین تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دن بھر وہ بکریوں کا خیال رکھتا، انہیں سبز چارہ چراتا اور خود کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر خشک روٹی کھا لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ شام کو گھر واپس جا کر ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا ہی اس کی اصل کمائی ہے۔ شام ہوتے ہی جب سورج ڈھلنے لگتا، سلیم بکریاں واپس لے آتا، تھکا ہوا جسم، گرد آلود کپڑے۔ وہ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا۔ اماں اب کیسی ہے؟ دوا لی تھی؟ سلیم ماں کے پاؤں دباتا، اس کے لیے کھانا تیار کرتا، اس کے بالوں میں کنگھی کرتا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا۔ ماں کبھی اپنے گزرے ہوئے دنوں کی باتیں کرتی، کبھی اپنے شوہر کا ذکر کرتی جو برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اکثر رات کو ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی، بیٹا اللہ تمہیں بڑا مقام دے گا، میں نے تم جیسا فرمانبردار بیٹا نہیں دیکھا۔ سلیم کہتا، اماں مجھے کسی مقام کی خواہش نہیں، بس اب سلامت رہیں۔ ایک دن صبح معمول کے مطابق سلیم بکریاں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ سلیم بکریوں کو چراتا ہوا جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں وہ عام طور پر کم جاتا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز پڑی۔ وہ چونک گیا۔ جنگل میں انسان کی آواز۔ وہ رک گیا، غور سے سنا۔ سلیم نے بکریوں کو ایک جگہ باندھا اور آواز کی سمت چل پڑا۔ شاید کوئی مصیبت میں ہے۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے مگر گرد، آنکھیں خوف سے بھری تھیں اور چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے سلیم کو دیکھا تو گھبرا گئی، پیچھے ہٹنے لگی۔ سلیم رک گیا اور نرم آواز میں بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں چرواہا ہوں، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کی آواز کانپ رہی تھی، میں راستہ بھول گئی ہوں، میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سلیم کے دل میں ترس آ گیا۔ اسے اپنی ماں کی تربیت یاد آئی۔ اس نے کہا، اب پریشان نہ ہوں، اللہ مدد کرے گا۔ پہلے کچھ کھا لیجئے، اب بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ سلیم نے اپنا خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا جو اس نے ماں کے لیے بچا کر رکھا تھا اور لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روٹی لی اور آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور جنگل میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ سلیم جانتا تھا کہ رات کو جنگل میں رہنا خطرناک ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بولا، رات ہونے والی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میری ماں ہے، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گی۔ لڑکی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر مجبور ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کوئی اور سہارا نہ تھا۔ سلیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس اجنبی لڑکی کو اپنے غریب سے جھونپڑے کی طرف لے جا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، آسمان پر چند ٹمٹماتی ستارے نظر آ رہے تھے۔ راستے میں لڑکی نے پوچھا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جنگل میں رات ہو گئی ہے۔ سلیم نے سادگی سے جواب دیا،
डर तो लगता है मगर अल्लाह पर यकीन इस डर से बड़ा है, और जब कोई मुसीबत में हो तो इसे अकेला छोड़ देना दुरुस्त नहीं। ये सुनकर लड़की खामोश हो गई। इसने पहली बार गौर से सलीम की तरफ देखा। फटे पुराने कपड़े मगर दिल में खुलूस था। कुछ देर बाद वो झोंपड़े के करीब पहुंच गए। झोंपड़ा निहायत सादा था, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और बाहर जलता हुआ एक छोटा सा चिराग। सलीम ने आहिस्ता से आवाज दी, अम्मा मैं आ गया हूं। बूढ़ी मां अंदर से निकली। जैसे ही इसकी नजर लड़की पर पड़ी तो वो चौंक गई। सलीम बोला, अम्मा ये लड़की रास्ता भूल गई थी, अकेली थी, मैं इसे यहां ले आया हूं। बूढ़ी मां ने लड़की को देखा, फिर आगे बढ़कर लड़की का हाथ थामा और कहा, बेटी घबराओ मत, तुम हमारे लिए अमानत हो। ये घर गरीब जरूर है मगर दिल साफ है। बूढ़ी मां ने सलीम से कहा, बेटा जल्दी से अंदर आओ, मेहमान को बिठाओ। झोंपड़े के अंदर एक पुरानी सी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और चंद बर्तन थे। मां ने थोड़ा सा आटा निकाला, आग जलाई और रोटियां पकाने लगी। सलीम ने कहा, अम्मा ये आटा तो हमारे लिए था। मां बोली, बेटा मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, जो इसमें से खिलाएगा अल्लाह इसे और देगा। खाना सादा था मगर लड़की ने कभी इतना सादा खाना इतने शौक से नहीं खाया था। खाने के बाद बूढ़ी मां ने लड़की के लिए बिस्तर बिछाया और कहा, बेटी आराम करो, यहां तुम महफूज हो। ये सुनकर लड़की खामोश हो गई। इस रात वो गहरी नींद सोई, ऐसी नींद जो इसे दिनों से नसीब ना हुई थी। उधर सलीम बाहर बैठा था। वो बार बार आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, आ अल्लाह मेरी मां की इज्जत रखना, इस लड़की की हिफाजत करना। रात के आखिरी पहर बूढ़ी मां ने नमाज पढ़ी और दुआ की, अल्लाह मेरा बेटा हमेशा दूसरों की मदद करता है तो उसकी मदद फरमा, इसकी तकदीर संवार दे। ये वो दुआ थी जो जमीन से आसमान तक जा पहुंची। सुबह हुई। लड़की जाग चुकी थी। इसने देखा कि बूढ़ी मां इसके लिए पानी ला रही है। सलीम भी बकरियों को तैयार कर रहा था। लड़की ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। सलीम ने सर हिलाया, मैं आपको महफूज रास्ते तक छोड़ आऊंगा। लड़की ने मां के हाथ चूम लिए। इसकी आंखों में आंसू थे। सलीम इसे जंगल के इस रास्ते से लेकर गया जो बाहर की आबादी की तरफ जाता था। रास्ते में कुछ सिपाही नजर आए जो घबराए हुए उधर उधर देख रहे थे। जैसे ही उनकी नजर लड़की पर पड़ी वो दौड़ पड़े। शहजादी, आप यहां हैं? ये लफ्ज सुनते ही सलीम चौंक गया। इसने हैरत से लड़की की तरफ देखा। सलीम को तब एहसास हुआ कि ये कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि बादशाह की बेटी थी। शहजादी ने जाते जाते सलीम की तरफ देखा। इसने दिल में सोचा कि ऐसा सादा और नेक इंसान इसने कभी नहीं देखा। चंद दिन बाद बादशाह ने दरबार में ऐलान करवाया कि वो इस शख्स से मिलना चाहते हैं जिसने इसकी बेटी की मदद की। एक दिन शाही सिपाही सलीम के झोंपड़े पर पहुंचे। सलीम घबरा गया मगर मां ने कहा, बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। सलीम शाही सिपाहियों के साथ महल की तरफ रवाना हुआ। इसने कभी अपने गांव की हद से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और अब वो महल की तरफ जा रहा था। रास्ते में इसे अपनी मां की बातें याद आ रही थीं। बेटा, सच के रास्ते पर चलने वाला कभी खाली हाथ नहीं। महल के दरवाजे पर पहुंचकर सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, पहरेदार और अंदर दाखिल होते ही संगमरमर के फर्श, कीमती पर्दे और सोने चांदी से सजा हुआ दरबार। बादशाह तख्त पर बैठा था। थोड़ी ही देर में शहजादी भी दरबार में आई। बादशाह ने कहा, क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी बेटी की मदद की? सलीम ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। मुझे इस वक्त सिर्फ एक मुसीबत ज़दा इंसान नजर आया था। ये जवाब सुनकर बादशाह के चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ पसंदीदगी भी झलकने लगी। बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा और कहा,
بیٹی تم خود بتاؤ اس شخص نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ شہزادی نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، ابا جان اس نے مجھے بچایا، مجھے کھانا دیا، میری حفاظت کی اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ مجھے عزت سے رکھا۔ ان کے گھر میں غربت تھی مگر دل بہت بڑے تھے۔ یہ سن کر بادشاہ نے سلیم سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ دولت، زمین، سونا؟ سلیم نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری ماں سلامت رہے۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، واقعی یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ بادشاہ نے وزیروں کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس نوجوان کو آزمانا چاہتا ہوں۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ سلیم کو شاہی خزانے کے پاس بٹھایا گیا جہاں سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہاں رات گزارو، جو چاہو لے سکتے ہو، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ سلیم رات بھر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ نہ اس نے سونے کو ہاتھ لگایا، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے کچھ لیا؟ سلیم نے کہا، جس چیز کا میں حقدار نہیں اسے لینا میرے لیے زہر کے برابر ہے۔ دوسری آزمائش میں بادشاہ نے اسے درباریوں کے بیچ بٹھایا جہاں کچھ لوگ جان بوجھ کر اسے حقیر سمجھنے لگے، اس کے لباس اور غربت کا مذاق اڑایا۔ مگر سلیم خاموش رہا، نہ غصہ کیا نہ جواب دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں برا نہیں لگا؟ سلیم نے جواب دیا، جو خود مطمئن ہو وہ دوسروں کی باتوں سے نہیں ٹوٹتا۔ تیسری آزمائش سب سے مشکل تھی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہیں میری بیٹی ملے تو کیا تم اپنی ماں کو بھول جاؤ گے؟ یہ سوال سن کر سلیم نے مضبوط لہجے میں کہا، جس نے ماں کو بھلا دیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ میری ماں میری جنت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہی وہ انسان ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اس نیک صابر اور فرمانبردار نوجوان سے کرتا ہوں۔ یہ ماں کی دعا کا صلہ ہے۔ شہزادی نے سر جھکا کر اس فیصلے کو قبول کیا۔ سلیم کانپتی آواز میں بولا، جہاں پناہ میں اس قابل نہیں۔ بادشاہ نے کہا، قابل وہی ہوتا ہے جس کا کردار پاک ہو۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اماں اب کی دعا قبول ہو گئی۔ جہاں پناہ اگر اجازت ہو تو میں سب سے پہلے اپنی ماں کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، جاؤ بیٹا، جس ماں کی دعا نے تمہیں یہاں تک پہنچایا اس کا حق سب سے پہلے ہے۔ سلیم اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں پہنچ کر سلیم ماں کے پاس گیا۔ بوڑھی ماں چارپائی پر بیٹھی دعاؤں میں مصروف تھی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے قدموں کو چھوا اور روتے ہوئے بولا، اماں اب کی دعا قبول ہو گئی۔ ماں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ سلیم نے ساری بات سنائی۔ ماں خاموشی سے سنتی رہی، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کی لاج رکھ لی۔ شادی کے دن پورا شہر خوشی سے سجا ہوا تھا۔ شہزادی نے بھی دل سے یہ وعدہ کیا کہ وہ سلیم کی ماں کو اپنی ماں کی طرح سمجھے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم اب محل میں رہتا تھا مگر اس کی عادتیں نہ بدلیں۔ وہ ہر دن ماں کے پاؤں دباتا، اس کی خدمت کرتا اور اس کی دعائیں لیتا۔ ایک دن بادشاہ نے سلیم سے کہا، بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ اصل بادشاہی دل کی ہوتی ہے۔ بوڑھی ماں سلیم کو دیکھ کر مسکرائی۔ میرا بیٹا چرواہا تھا، آج بھی وہی ہے، بس اللہ نے اسے عزت دے دی ہے۔ سلیم نے ہمیشہ لوگوں کو یہی نصیحت کی، ماں کی خدمت کرو، اس کی دعا لو، کیونکہ ماں کی دعا وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ نیکی بغیر لالچ کے کرو۔ سادگی اور صبر انسان کو بلندی دیتا ہے۔ اصل دولت اچھا کردار ہے۔ دوستو،
उम्मीद है कि अपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।